السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے ساتھ میں ایک نئی ویڈیو لے کر کے سفر معراج کے اس ٹاپک پر، جو کہ عنقریب آنے والی ہے وہ سب، جس گھڑی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ 27 رجب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی تھی، تو کیا واقعی میں یہ بات سچ ہے یا کچھ اور؟ آئیے آج ہم اس کی پوری حقیقت جانتے ہیں۔ بہت ہی انفارمیشن اور بہت ہی پیاری ویڈیو ہے، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، آپ کے سارے ڈاؤٹ انشاءاللہ عز و جل کلیئر ہو جائیں گے۔ تو بغیر دیری کے چلتے ہیں اپنے اس ویڈیو کی طرف۔ مجھے واٹس ایپ پر ایک مفتی صاحب کا فتویٰ بھی پڑھنے کو ملا، حالانکہ میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو، لیکن چونکہ صرف 2 جملوں میں کہ لوگوں کو اس کی غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے، یہ اس میں لکھا تھا کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ معراج 27ویں رجب کو بھی، اچھا، بلکہ یہاں تک مفتی صاحب نے لکھ دیا کہ کسی ضعیف سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ معراج 27ویں رجب کو بھی۔ اچھا بھائی، میں کہتا ہوں مفتی صاحب، اگر آپ کا مطالعہ اتنا قلیل ہے، پہلی بات تو کہ آپ کو کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث ہی نہیں ملی، تو کم سے کم ہم معراج پڑھنے والوں سے ہی مشورہ کر لیتے لکھنے سے پہلے، کہ آپ کو ہم بتا دیتے، ہاں صحیح بات، آپ کو بتا دیتے ہم کہ اکثر لوگوں نے لکھا، چلیں ہماری طرف نہیں آتے، آپ اپنے گھر کی کتابیں پڑھ لیتے، تو آپ کو کم سے کم جو ہے وہ یہ معلومات ہو جانی چاہیے تھی۔ اب میری طبیعت یہ سب باتیں کرنے کا جی نہیں چاہتا، کیونکہ برسوں پہلے 50 مرتبہ جواب دیا جا چکا ہے، پھر بھی بات بار بار وہی ریپیٹ کر کے لاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ امت کہاں جا رہی ہے، قوم کے حالات کیا ہیں، بس انہیں انتشار ہی کی پڑی ہے، ثابت نہیں۔ اچھا میں ایک بات کہتا ہوں، صرف حجت قائم کرنے کے لیے، آپ کہتے ہو کہ 27 رجب کو معراج نہیں ہے، کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے، میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سر پہ رکھ کے اس کا ترجمہ کر دو مفتی صاحب کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہی تو آپ نے بھی لکھا ہے کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئی اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب آپ مجھے بتائیں، چلیں یہیں تک کہ معراج مان لے، اسرا مان لے، تو یہ بتائیں کہ جب 27ویں رجب کو یہ واقعہ پیش نہیں آیا تو کس تاریخ کو پیش آیا، وہ آپ بتا دیں۔ ہمارے نزدیک یہ واقعہ 27ویں رجب کو پیش آیا ہے، ہم 27 کو منا لیتے ہیں، تمہارے نزدیک جس بھی تاریخ کو پیش آیا ہے تم اس تاریخ کو منا لو۔ بالکل صحیح بات، بے شک بے شک۔ چلے بھئی، واقعہ کربلا کے لیے تو قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے نا کہ کس دن کب کیا ہوا، کربلا کے لیے تو ہمیں محنت کرنی ہے، لیکن یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ صحیح، اتنا بھی تو قوم میں فساد برپا مت کرو۔ یہ بھی بات کہی جاتی ہے رجب کا کوئی روزہ رکھنے کی دلیل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں آپ نے پڑھا کیا ہے، پھر فقہ میں پڑھا کیا ہے آپ؟ پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں تھوڑے سخت جملے کہتا ہوں، پڑھنے گئے تھے یا چھیڑخانیاں کرنے گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے آپ؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس پر۔ رجب میں کوئی روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے۔ ارے نادان، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب کیا ہے؟ جب کہہ دیا کہ یہ عبادت نفل ہے، نفل، تو نفل کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو نفل ہے وہ عبادت ہے، اور انسان تو پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا۔ بالکل صحیح بات، جس دن چاہو روزہ رکھ لو، صحیح، جس دن چاہے عبادت کر لو، صحیح بات، جس دن چاہے نوافل پڑھ لو، اس کے لیے ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، جب پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے تو پیدائش سے لے کے مرے دم تک عبادت کرتے رہے، تو بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ صحیح بات، ایسی بات کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے ہو، ذرا اچھے سے رہو، ورنہ پھر ہمیں اپنی پرانی روش پہ آنے پہ مجبور مت کرو۔ رجب کے کنڈے پھر لے کر آتے ہو، 22 کو نہیں کر سکتے، 22 کو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے بھائی ہم 22 کو کرتے ہیں، تم کب کر سکتے ہو؟ چلو تم کرو، صحیح، تم کہتے ہو نا 22 کو نہیں کر، تم کرو نا کب کر سکتے ہو؟
کرنا تو ہے نہیں آپ میں اتنی ہمت تو ہے نہیں، پھر آپ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ یہ ہماری اپنی طبیعت ہے، چاہے 22 کو کرے چاہے تبھی کرے. کہتے نہیں وہ ذرا وہ کرتے ہیں تو ان کے یہاں فاتحہ نہیں ہوتی، ہمارے یہاں فاتحہ ہوتی ہے. ان کے یہاں صحابہ کو گالیاں دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں فاتحہ میں اہل بیت کے نام کے ساتھ صحابہ کے نام بھی پڑھے جاتے ہیں. بے شک بالکل. اس لیے اس طرح کی بات نہ کرو، جو کرتا ہے کرنے دو، کیوں لڑائی جھگڑے کی بات کرتے؟ پوری امت کورونا کی مہاماری میں پڑی ہوئی ہے، یہی پڑی ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا لا کر کے کچھ بھی ڈال دیتے ہیں، پوری امت کو لڑا دیتے ہیں. خدا کے لیے سمجھ. اور آپ سے بھی کہتا ہوں، بہت واٹس ایپ کے مفتیوں پہ اعتماد نہ کیا کرو. تھوڑا ذرا اپنے بزرگوں کو بھی دیکھو، تھوڑا سا ذرا مضبوط بنو. تھوڑے سے میں آپ جو ہے وہ ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ معراج شریف جمہور کے نزدیک، اکثریت کے نزدیک رجب کی کون سی تاریخ ہے؟ 27 تاریخ. 27 تاریخ. ذرا بول دے بھائی، آپ کو اتنا بوجھل کیوں ہے؟ واٹس ایپ والے مفتی صاحب آپ کو یہاں نہیں دیکھ رہے، وہ کہیں بیٹھ کے سن رہے ہوں گے، لیکن آپ کو ابھی نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ بولیے وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں. کون سی تاریخ ہے؟ 27 رجب کی 27 تاریخ. سبحان اللہ. یہ 27 کی شان بھی بڑی نرالی. 27 رجب ہے اور ہجرت کو 1 سال باقی ہے. ہجرت سے 1 سال پہلے معراج بھی، اس کے بعد ہجرت ہوئی. اچھا، یہ سیرت کی اکثر کتب میں موجود ہے کہ رجب المرجب کی 27 تاریخ آقا علیہ السلام سو رہے ہیں. اب توجہ کریں، یہاں سے معراج شروع ہے. اب کسی کے کوئی اعتراض کا تذکرہ یا جواب اب نہیں ہے. جو دینا تھا وہ دیا، جو حوالے پڑھنے تھے پڑھ. اب معراج شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. دوستو بہت ہی پیاری اور معلوماتی ویڈیو تھی. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ 27 رجب کو جو ہم کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں، اور جو اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض کتنے کھوکھلے ہیں کہ اس کی دلیل نہیں ہے. ارے 27 کی دلیل نہیں تو سید صاحب نے بتا دیا کسی بھی تاریخ کو کر لو. دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.